ایام کے دنوں میں خواتین کے روزے۔ ایام کے دنوں میں خواتین کے روزوں کی ممانعت کے حوالے سے ہم سے متعدد خواتین سوالات کرتی رہتی ہیں۔ ان سوالات کی وجہ بہت سی خواتین اور مرد اہل علم کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ ایام کے دنوں میں خواتین کے لیے روزے رکھنے کی کوئی ممانعت اسلام میں نہیں ہے۔ ان اسکالرز میں سے کچھ کی اپروچ وہ ہے جسے قرآنسٹ اپروچ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے چونکہ اس حوالے سے کوئی پابندی عائد نہیں کی، اس لیے ایسی کوئی ممانعت درست نہیں ہے۔ کچھ دوسرے اہل علم کی اپروچ عقلی ہے، یعنی وہ بعض عقلی سوالات اٹھا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایام کے دنوں میں خواتین کے روزوں کی ممانعت غلط ہے۔ اس مضمون میں ہمارے پیش نظر دینی احکام کے اخذ و بیان کے حوالے سے ایک بنیادی بات کی وضاحت ہے، وہ یہ کہ احکام کے معاملے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید احکام کا ماخذ ہے، ٹھیک اسی طرح سنت بھی احکام کا ماخذ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن احکام کا ماخذ سنت ہے ان میں سے بیشتر قرآن سے قدیم ہیں، یعنی وہ نزول قرآن سے پہلے بھی پچھلی امتوں میں بطور شریعت موجود تھے اور لوگ ان پر عمل کرتے تھے۔ ایسے میں قرآن مجید جب ان احکام کو بیان کرتا ہے تو وہ ایسا تاکید، شرح و وضاحت، غلطیوں اور بدعتوں کی تردید، بیان روح، بیان قانون اور بیان فضیلت کے پہلو سے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان احکام کا اصل ماخذ سنت ہی رہتی ہے۔ روزے کی عبادت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس کا حکم اصل میں سنت سے ثابت ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل کسی حکم کے سنت سے ثابت ہونے کا مطلب سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احادیث کی کچھ کتب میں اس کا ذکر آ گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بطور دین پوری امت کے لیے جاری کیا، اور پھر ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے اجماع و تواتر سے اس عمل کو دین کے ایک حکم کے طور پر آگے منتقل کیا۔ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم بھی قرآن مجید میں اس کا حکم نازل ہونے سے پہلے روزہ رکھ رہے تھے۔ جب کچھ سوالات پیدا ہوئے تو قرآن مجید نے ان سوالات کے جواب دیے۔ قرآن نے بات شروع یہیں سے کی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں روزے رکھو۔ اس اسلوب کا مطلب یہی ہے کہ حکم پہلے ہی دیا جا چکا تھا۔ پہلے حکم دینے کی ایک شکل یہ تھی کہ اس حکم کے بارے میں کوئی آیت پہلے ہی نازل کی جا چکی ہوتی، دوسری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست فرمان پر حضور پہلے کوئی حکم جاری کر چکے ہوتے تھے۔ روزے سے متعلق چونکہ کوئی دوسری آیت موجود نہیں، اس لیے یہ اسلوب واضح کرتا ہے کہ روزہ حضور کے حکم پر رکھا جا رہا تھا۔ قرآن نے اس ضمن میں کچھ وضاحتیں کی ہیں، لیکن روزے کی شریعت کا اصل ماخذ حضور کی سنت ہی ہے۔ اس سنت کے مطابق حضور کی زندگی میں ابتدا میں ہزاروں اور پھر لاکھوں لوگوں نے روزہ رکھا۔ حضور کے بعد روزہ رکھنے والوں کی تعداد عہد خلافت راشدہ میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ گئی۔ سنت میں بیان ہونے والی روزے کی شریعت میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ خواتین ایام کے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ یہ اصول اگر واضح ہو گیا کہ روزے کا ماخذ سنت ہے تو اب یہ استدلال پیش نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن نے خواتین کو ایام میں روزے رکھنے سے منع نہیں کیا ہے، اس لیے خواتین کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی عقلی استدلال بھی اس حوالے سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ کوئی شخص اگر قرآن سے یہ استدلال کرتا ہے کہ فجر کی خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں پڑھا جانے والا قرآن فرشتے سنتے ہیں، تو کیوں نہ فجر کی 2 کے بجائے 4 رکعتیں کر دی جائیں جن میں قرآن پڑھا جائے، تو یہ استدلال قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے یہ بات کتنی ہی عقلی، روحانی اور قرآن کے مطابق کیوں نہ لگے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عبادات میں معقول نہیں بلکہ مامور ہونا پڑتا ہے۔ قرآن میں بیان کردہ فجر کی نماز کا حکم، اس کی فضیلت، رکعتوں کے باب میں قرآن کی خاموشی، غرض کوئی چیز فجر کی رکعتیں 2 سے 4 نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سنت اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس معاملے کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین ایام میں روزے نہ رکھیں، یہ کسی نص کے فہم کا مسئلہ نہیں جس پر اجماع ہو گیا ہو، یہ ایک عملی عبادت کا معاملہ ہے جسے حضور کے زمانے ہی سے لاکھوں لوگ رکھ رہے تھے۔ ایام میں روزوں کا حکم اگر ہوتا تو اس زمانے میں لازماً لاکھوں خواتین
ایام میں روزے رکھ رہی ہوتیں۔ دور صحابہ میں ان کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ سے اس بات کا کوئی ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے؟ پھر مزید یہ کہ فقہا نے اگر حضور کے دور سے رائج ایک نقطۂ نظر کے برخلاف کوئی نقطۂ نظر اختیار کر لیا تو کیا اچانک ایک روز سارے فقہا نے اپنی رائے بدل ڈالی؟ کیا تاریخ میں کوئی ریکارڈ ملتا ہے کہ ہمارے ابتدائی دور میں اس حوالے سے کوئی علمی بحث ہوئی ہو، کوئی اختلاف ہوا ہو؟ ایسا کوئی ریکارڈ ہمارے علم کی حد تک موجود نہیں ہے۔ اس بات کو مزید یوں سمجھیں کہ آج ساری خواتین ایام میں روزہ چھوڑتی ہیں۔ کچھ خواتین اور مردوں نے اس کے برعکس رائے دی تو کچھ خواتین نے ایام میں روزے رکھنے شروع کر دیے، جبکہ اکثر خواتین قدیم طریقے پر ان دنوں میں روزے چھوڑتی رہیں۔ کچھ نے ہم جیسے طالب علموں سے پوچھنا شروع کیا، ہمارے جیسے لوگوں نے جواب میں بولنا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ ریکارڈ پر آنا شروع ہو گیا ہے۔ مستقبل کا کوئی بھی مورخ یہ بتا دے گا کہ کیا اختلاف پیدا ہوا تھا اور اس پر کیا جواب دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی بحث پہلی صدی میں کہیں ملتی ہے؟ اس ریکارڈ کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم خواتین نے کبھی بھی ایام میں روزے نہیں رکھے، ورنہ یہ بحث لازماً پیدا ہوتی اور اختلاف کا ریکارڈ مل جاتا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا یہ خصوصی انتظام کیا ہے کہ حضور کے بعد کروڑوں مسلمان ہر دور میں باقی رہے ہیں، اور اصل دین ایک دن کے لیے بھی کہیں غائب نہیں ہوا۔ دین میں اضافے اور بدعتیں تو ضرور رائج ہوئیں، اسی طرح بہت سے احکام کے معاملے میں عملی طور پر بے توجہی بھی ہوئی، مگر اصل دین کبھی بھی غائب نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس پر ہمیشہ عمل کرتی رہی ہے، یا کم از کم اہل علم اسے پوری قوت سے بیان ضرور کرتے رہے ہیں۔ پھر جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ زیر بحث مسئلہ کسی نص کے فہم کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عبادت کا ہے جسے کروڑوں لوگ ادا کرتے رہے ہیں۔ اس میں اتنا بڑا گھپلا ہو جائے اور امت کا علم خاموش رہے، یہ بات ناقابل تصور ہے۔ اس لیے ہماری مؤدبانہ درخواست ان تمام اہل علم خواتین و حضرات سے یہ ہے کہ وہ اگر خواتین کے ایام میں روزے رکھنے کے عمل کو درست سمجھتے ہیں تو پہلے تاریخ کے ریکارڈ سے یہ ثابت کریں کہ ابتدا میں مسلمان خواتین یہ کام کرتی تھیں۔ پھر ایک روز کچھ فقہا نے ممانعت کا حکم سنایا، پھر مسلمان اہل علم میں بحث شروع ہو گئی، اور آخر کار حیرت انگیز طور پر پوری امت نے عبادت کے اس عملی معاملے پر یو ٹرن لے لیا۔ جب تاریخی طور پر یہ ثابت کر دیا جائے گا تو پھر ایسی کوئی بحث کچھ سنجیدہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے گی۔